بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا خطرناک سورج گرہن آ رہا ہے۔ اس کے لیے پاورفل وظیفہ صرف 2 منٹ میں بدلو اپنی زندگی، پھر دیکھو پیسہ ہی پیسہ، ساری پریشانیاں دور، ساری الجھنیں دور انشاءاللہ۔ آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کر لیں۔ سورج اور چاند گرہن کی حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ یہ کسی کے مرنے اور جینے پر بے نور نہیں ہوتے۔ جب تم یہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ یہ کسی کے مرنے اور جینے پر بے نور نہیں ہوتے۔ جب تم یہ گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا۔ یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے دن سورج کو گرہن ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے، گرہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو یہ اعلان کیا گیا، لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج بے نور ہو گیا تو آپ مسجد میں آئے اور کھڑے ہو کر تکبیر کہی، لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ نے نماز کسوف کے لیے پہلی رکعت میں لمبی قرأت کی، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر کھڑے ہو کر لمبی قرأت کی جو پہلی قرأت سے چھوٹی تھی، پھر دوسرا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے چھوٹا تھا، پھر رکوع سے اٹھ کر 2 سجدے کیے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی، یعنی ہر رکعت میں 2 قرأتیں، 2 رکوع اور 2 سجدے کیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ ان کو گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا اور اسی خطبے میں لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کسوف کے سجدے سے لمبا سجدہ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سورج گرہن کے وقت استغفار کی کثرت کیجیے اور استغفار پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گرہن لگے تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک کہ یہ صاف نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق
دوران سورج گرہن یا چاند گرہن نماز کسوف کا اہتمام کیا جائے۔ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ گرہن نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو۔ اس لیے سورج گرہن سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور نفل پڑھنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک اس سورج گرہن کو جلدی سے ٹال دے۔ پیارے دوستوں، آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت ہمیں کون سا ایسا وظیفہ کرنا چاہیے جو ہماری قسمت کو بدل کے رکھ دے، جو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، جو ہمارے رزق میں برکت دے دے، جو ہماری تنگ دستی کو دور کر دے، ہمارے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہو، دولت کی بارش ہو جائے، ہماری پریشانیاں، ہمارے غم دور ہو جائیں، ہماری قسمت کھل جائے۔ تو آئیے آج اس وظیفے کو کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، اس لیے جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو آپ نے 2 نفل حاجات کے پڑھنے ہیں، اور 2 نفل حاجات کے پڑھنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 313 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس سورج گرہن کو ہمارے لیے خوش نصیبی کا ذریعہ بنا دے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے بھی گھر کے حالات بدل جائیں، ہمارے بھی رزق میں برکت ہو جائے، ہمارے بھی رشتہ آ جائے، ہمارے بھی بند قسمت کھل جائے، ہمارے بھی نصیب کے بند دروازے کھل جائیں، ہماری بھی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو آئیے آج ہی اس وظیفے کو کر لیجئے، اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جلد سے جلد اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لیں اور ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ آئیے اس وظیفے کو کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ وظیفہ ہمارے لیے قسمت کے بند دروازے کھول دے اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اور سورج گرہن جلدی سے ٹل جائے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیں۔ اس لیے سورج گرہن کے وقت نفل نمازوں کا اہتمام کیجیے، نماز کسوف کا اہتمام کیجیے اور استغفار کی کثرت کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو اپنے محبوب پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔